اللهم صل على Muhammad Muhammad Wajil Farajo. Arida, please check your connection. Your voice was cracking. Okay. اوکے. علیمہ مہر زہرا صاحبہ. جی ہاں آپ پلیز شروع کریں مجلس. جی اچھا ٹھیک ہے. جی بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد رحم اللہ قرئ الفاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین. علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم Muhammad Wajil Farajo. تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات پڑھے بن محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد Wajil Farajo. کنیزان سیدہ مظلوم کربلا، آج کی مجلس میں آج دو بیوی کروں گی. جس طرح سے اللہ نے ہمارے لیے نبیوں کو نمونہ عمل بنایا، جس طرح سے اماموں کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، کہ پروردگار نے کہا کہ لقد کان فی لکم اسوۃ حسنہ، کہ بے تحقیق رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں. تو اسی طرح سے تاریخ میں کچھ ایسی خواتین ہیں کہ اگر ان کی زندگی پہ روشنی ڈالی جائے، ان کے کردار کو دیکھی جائے، ان کے خصوصیات کو دیکھا جائے، تو وہ بھی ہم خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل اور بہترین آئیڈیل ہیں. یوں تو کنیزان سیدہ ہم کچھ ہی خواتین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ جو خواتین تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہیں، لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہیں تاریخ کربلا میں یا کربلا میں نہ رہنے کے باوجود بھی جو مدینے میں رہ گئی. ان کا بھی بہترین رول رہا ہے کہ جنہوں نے کربلا کے لیے اپنے بہترین اولادوں کو پرورش کی ہے، بہترین تربیت دی ہے. کنیزان سیدہ، آج کی مجلس میں سب سے پہلے اس خاتون کا تذکرہ کروں گی کہ تاریخ میں یا روایت میں بہت زیادہ ان کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی شخصیت جو خود بذات باعث فضیلت ہے، وہ خود ان کا ایک معصوم سے نسبت پیدا کرنا ہے. جیسا کہ جناب لبابہ کی لوگوں کو بس اس حد تک علم ہے کہ جناب لبابہ وہ تھی کہ جو جناب عباس کی زوجہ تھی، اور جناب عباس وہ
کہ جو نہ معصوم ہو کر نہ اماموں میں ہو کر بھی انہوں نے ایسا کردار نبھایا ہے کربلا میں کہ معصوم نہ ہو کر بھی ایک معصوم کی تائید کی ہے، ان کی قیادت کی ہے، ہمیشہ ایک معصوم کا ادب کیا ہے۔ کنیزان سیدہ جو میں نے آج جناب لبابہ کے بارے میں تحقیق کی ہے تو وہ بہت زیادہ تاریخوں میں ان کا نام مشہور نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ وہ جناب عباس کی زوجہ تھی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کیسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ جو بھی اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے ان کے خاندان میں آتی ہے وہ عالی نسب ہوتی ہے، بہترین حسب و نسب والی ہوتی ہے۔ اور کنیزان سیدہ اسی طرح سے جناب لبابہ کے بارے میں ملتا ہے، یوں تو ان کی نہ ولادت کا کہیں تذکرہ ہے اور نہ ہی ان کی شہادت کے بارے میں کہ کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جناب لبابہ وہ تھی کہ جو عبداللہ ابن عباس کی بیٹی تھی۔ عبداللہ ابن عباس کون تھے؟ جو پیغمبر کے چچا تھے، عباس، جن کا تفسیر میں بہت نام مشہور ہے ابن عباس کے نام سے، جو بہت بڑے مفسر قرآن تھے۔ تو کہا گیا کہ یہ جناب لبابہ بھی انہی کے بیٹے کی بیٹی تھی کہ جو پیغمبر کے چچا لگتے تھے، یعنی چچا کے بیٹے کی بیٹی تھی۔ اور کنیزان سیدہ ان کی والدہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب لبابہ کی والدہ گرامی کا نام ام حکیمہ تھا، کہ جو خود ایک بہترین قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور جناب لبابہ کی پرورش کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے والدین بہت ہی بائیمان، بہت ہی بافضیلت، بہترین گھرانے میں جناب لبابہ نے تربیت پائی ہے، اور ایسے گھرانے میں تربیت پائی ہے جہاں پر خود مفسر قرآن موجود ہے جناب عباس۔ اور کنیزان سیدہ اس مفسر قرآن کے گھر سے جناب لبابہ اس گھر میں آ گئیں کہ جہاں پر حضرت عباس تھے۔ ظاہراً بتایا جاتا ہے کہ جناب لبابہ کی شادی جناب عباس سے ہوئی تھی، اور جناب عباس نے جناب لبابہ کے بعد کسی سے ازدواج نہیں کیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب لبابہ نے سن 40 یا 45 ہجری میں جناب عباس سے شادی کی تھی، اور اس وقت جناب لبابہ کا سن صرف 20 سال کا تھا۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب عباس کے کتنے فرزند تھے؟ تو تاریخ میں دیکھا جائے تو اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے، روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب لبابہ سے صرف 2 فرزند تھے جناب عباس کے، ایک فضل، دوسرے عبید اللہ، لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب عباس کے 5 فرزند تھے۔ 5 فرزند کون کون سے؟ ایک عبید اللہ، دوسرے فضل، تیسرے حسن، اور چوتھے قاسم، اور ان کی ایک بیٹی کا بھی نام پایا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ اس بات پر بحث کرتی ہے کہ آیا جناب لبابہ واقع کربلا میں شامل تھیں یا شامل نہیں تھیں؟ تو اس بارے میں بہت کم ایسی روایت ہیں کہ جو اس بات کو ثابت نہیں کرتی ہے کہ جناب لبابہ کربلا میں موجود تھیں، کیونکہ اگر کربلا میں موجود ہوتی تو ان کا نام اسیران کربلا میں ضرور شمار ہوتا، لیکن کہیں پر یہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور کنیزان سیدہ بعض روایتوں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب جناب عباس کی شہادت ہو گئی تھی تو اس کے بعد جناب لبابہ نے امام حسن کے بیٹے جناب زید سے نکاح کر لیا تھا، اور ان کے نکاح کرنے کے بعد ان سے ایک بیٹی ہوئی تھی کہ جس کا نام نفیسہ تھا۔ لیکن خود حضرت عباس کی نسل کے سلسلے میں بیان ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب عباس کے ایک فرزند کربلا میں موجود تھے، اور انہوں نے امام حسین پہ اپنی جان قربان بھی کی تھی۔
لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ نہیں، جناب عباس کے کوئی بھی فرزند کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن جناب عباس کے بعد اگر جناب عباس کی نسل کو کسی نے آگے بڑھایا ہے، جو آپ کی نسل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ آپ کے بیٹے جناب عبید اللہ کے سے چلی ہے، آپ کی نسل ان سے آگے بڑھی ہے۔ اور کنیزان سیدہ، ان جناب لبابہ کے بارے میں تاریخ میں بس اتنی ہی گفتگو ہے، یہ نہیں بیان ہوا ہے کہ جناب لبابہ کی کیسے شہادت ہوئی، کہاں ان کو دفن کیا گیا، اس سلسلے میں تاریخ میں کوئی گفتگو نہیں ہے، اور کسی بھی مفسر نے اس سلسلے میں گفتگو نہیں کی ہے۔ لیکن کنیزان سیدہ، آج میں اس بلند ترین شخصیت کا تذکرہ کروں گی کہ جس کی عظمت، جس کا مقام اس کے نام سے مشہور ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی کی پارے جگر، لخت جگر جناب ام کلثوم ہیں۔ کہ جناب ام کلثوم کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب کلثوم کی عظمت، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ حضرت زہرا کی آغوش کی پرواں ہیں اور حضرت علی کی لخت جگر ہیں، کیونکہ کنیزان سیدہ، دنیا میں بھی وراثت جو بچوں کو ملتی ہے وہ اپنے والدین سے ملتی ہے، تو جو خصوصیات ان کے والدین میں موجود تھی وہ تمام خصوصیات جناب ام کلثوم میں موجود تھی۔ اور کنیزان سیدہ، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام کلثوم وہ تھی کہ جو خود مظہر فاطمی اور علوی تھی، یعنی جناب ام کلثوم کے اندر ہر وہ صفات جو حضرت زہرا میں موجود تھی وہ تمام خصوصیات جناب ام کلثوم میں بھی موجود تھی، اور جو فضائلات امام علی میں موجود تھے وہ جناب ام کلثوم میں موجود تھی۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ جناب ام کلثوم کا اصل نام جو تھا وہ زینب تھا، زینب صغرا۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ زینب صغرا نام تھا، لیکن ان کو ام کلثوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی تھی، اور آپ کا خاندان سب سے مشہور ترین خاندان تھا، بنی ہاشم کا خاندان تھا۔ کنیزان سیدہ، یہ جناب ام کلثوم کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ غلط کہا جائے روایتیں مشہور ہیں وہ ان کی شادی کے سلسلے میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ام کلثوم کی شادی دوسرے خلیفہ کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے کنیزان سیدہ، کیونکہ اگر حضرت کلثوم کی شادی عمر بن خطاب سے ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ واقع کربلا کے بعد بنی امیہ جناب کلثوم کو اسیر کر لیتے، کیونکہ بنی امیہ کو پروان چڑھانے والا اگر کوئی تھا تو وہ عمر خطاب تھا۔ تو بس اس بات سے ثابت ہوا کہ جناب ام کلثوم کی شادی اگر کسی سے ہوئی تھی تو وہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ام کلثوم کی جو شادی ہوئی تھی وہ جعفر طیار کے بیٹے سے ہوئی تھی، جعفر طیار کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ کی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے 2 بیٹوں کے ساتھ شادی ہوئی تھی، ایک بیٹے کا نام اون اور دوسرے کا نام محمد تھا۔ جب آپ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ کی شادی ان کے دوسرے فرزند کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اور کنیزان سیدہ، جناب ام کلثوم کی خصوصیات میں سے ایک جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ فہیمہ تھی۔ کیا آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ جب جناب سجاد نے جناب زینب کے بارے میں کہا تھا کہ اے پھوپھی آپ تو فہیمہ غیر فہیمہ ہیں، یعنی آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، تو اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ جناب ام کلثوم بھی بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ فہیمہ تھی،
کہ جب آپ گفتگو کرتی تھی، جب آپ لوگوں سے باتیں کرتی تھی یا خطبہ دیتی تھی تو آپ کے خطبوں میں وہ فصاحت و بلاغت موجود ہوتی تھی کہ جیسی فصاحت و بلاغت مولائے کائنات کے خطبوں میں موجود ہوتی تھی۔ اور جناب کلثوم کے یہ بھی فضائل ہے کہ راویوں میں سے ایک راوی خود کربلا کی جو ہیں وہ جناب ام کلثوم ہیں، کہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی راوی روایت کرتا ہے تو اس میں کچھ خصوصیات کا ہونا ضروری ہوتا ہے خنیزان سیدہ، لہٰذا جناب ام کلثوم کا روایت کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ جناب کلثوم کے اندر تمام وہ خصوصیات موجود تھی جو ایک راوی کے اندر موجود تھی۔ کیوں نہ ہوتی کہ جناب ام کلثوم ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ جہاں سے حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جب کوئی راوی روایت کرتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ایک یا دو فاصلوں کے ساتھ، مثلا فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، لیکن جناب ام کلثوم کی خصوصیات یہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ امام علی سے روایتوں کو نقل کرتی تھی۔ اور کنیزان سیدہ جتنا کردار جناب زینب کا کربلا میں ہے اتنا ہی کردار جناب ام کلثوم کا بھی ہے، کہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ام کلثوم وہ تھی کہ جب کم سنی کا عالم ہے اور جب جناب فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد جناب ام کلثوم کا سن بہت کم تھا، اور اس کم عمری کے باوجود بھی جناب ام کلثوم نے اپنے سر پر چادر رکھی اور سر سے پیر تک اپنے کو ڈھکا، اور ڈھکنے کے بعد قبر رسول پر آئیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ اے نانا آج ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے آپ کو کھو دیا، یعنی آج وہ دن لگ رہا ہے کہ جیسے ہم آج آپ سے بچھڑے ہیں، آج آپ ہمارے درمیان سے گئے ہیں۔ تو کنیزان سیدہ آپ تصور کر سکتی ہیں اتنی کمسن بچی کا یہ کہنا، ان الفاظ کا استعمال کرنا، خود اس کے فہم، اس کے ذہین، اس کی ذہانت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور کنیزان سیدہ یہ جناب ام کلثوم وہ ہیں کہ جنہوں نے واقع کربلا میں بھی جس طرح سے جناب زینب نے ایک رول ماڈل ہو کر آگے رہی ہیں، اسی طرح سے جناب ام کلثوم بھی آگے رہی ہیں۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیوں جناب زینب کا نام زیادہ کربلا میں ہے لیکن جناب ام کلثوم کا نام نہیں ہے۔ تو کنیزان سیدہ میں بتا دوں کہ جناب کلثوم اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو ادب کا ہے، وہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس گھرانے کا ادب یہ ہے کہ جب بڑا کلام کر رہا ہو تو چھوٹے خاموش رہتے ہیں۔ اور یہ ادب کا مقام کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کر دوں کہ یہی ادب خود امام حسن اور امام حسین میں بھی تھا، کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور آنے کے بعد امام حسن سے سوال کیا، امام حسن نے کچھ دینار نکال کر اس سائل کو دے دیا۔ پھر وہ سائل امام حسین کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا اگر راہ خدا میں کچھ ہے تو مجھے عطا کریے۔ اب امام حسین نے جتنا امام حسن نے دیا تھا اس سے کم کر کر اس سائل کو دیا۔ تو اس سائل نے سوال کیا کہ آپ تو سخی ابن سخی ہیں، آپ چاہیں تو پوری کائنات انسان کے قدموں میں، آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ نے مجھے اتنا کم کیوں دیا؟ تو امام حسن بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑوں کا ادب کیا ہے۔ تو یہی ادب کا سلسلہ جناب ام کلثوم میں بھی تھا۔ لیکن کنیزان سیدہ ایسا نہیں ہے کہ جناب ام کلثوم خاموش رہی ہو واقع کربلا میں، بلکہ جہاں پر جناب زینب کا خطبہ ہے، ادب کا مقام یہ ہے کہ جب جناب زینب خطبہ دے لیتی تھی تو اس کے بعد جناب ام کلثوم خطبہ دیتی تھی۔ کہ کنیزان سیدہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تھا اسیر کر کے، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے شمر سے کہا تھا کہ اے شمر تو ہمیں کوفے میں نہ لے جا،
क्योंकि मैं कभी इस कूफे की शहजादी रहा करती थी। तो एक मर्तबा शिम्र कहता है, ए ज़ैनब, अब तू कूफे की शहजादी नहीं है, बल्कि वो तू मेरी कैदी बनकर आई है। ये सुनना था कि एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा कि अच्छा हमें चादरें दे दें ताकि हम अपने सरों को ढक लें। तो शिम्र ने कहा कि आपको चादर भी नहीं मिल सकती। इसके बाद जैसे ही जनाबे ज़ैनब खामोश हुई तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा कि ए बाबा, 19 की शब आप मेरे मेहमान थे, लेकिन आज ये उम्मे कुलसूम आपकी मेहमान होकर आई है। और किस हालत में आई है? इस हालत में आई है कि उसके सर पर चादर मौजूद नहीं है, उसके हाथों में रस्सियां हैं। और कनीज़ाने सैयदा, तारीख गवाह है कि जब ये काफिला कूफे से रवाना हुआ है, तो जब लोग अहले कूफा इन असीरों पर पत्थरें बरसा रहे थे, आग बरसा रहे थे, तो तारीख बताती है कि इन असीरों के काफिलों में कुछ बच्चे भी थे, यतीम बच्चे भी थे। तो एक मर्तबा कुछ लोगों ने चाहा कि उन यतीम बच्चों को सदके के खाने दे, तो कहा गया जैसे ही उन्होंने अपनी छतों से सदके देने शुरू कर दिए, उस वक्त जनाबे उम्मे कुलसूम ने फौरन लोगों से मुखातब हुई और कहा कि ए कूफे वालों, हम अहले बैत हैं, हम पर सदका हराम है। और ये कहने के बाद बीबी ने उस वक्त उस सदक़े को की ग़िज़ा को बच्चों के हाथों से लेकर उस अहले कूफा की तरफ फेंक दिया। तो कनीज़ाने सैयदा जनाबे उम्मे कुलसूम जब कूफा पहुंची हैं तो आपने कूफे वालों से मुखातब होकर एक बेहतरीन कलाम कहा है, एक बेहतरीन खुतबा दिया है कि तारीख बताती है कि जब जनाबे ज़ैनब ने कूफे में खुतबा दिया तो उनके खुतबे के बाद फौरन जनाबे उम्मे कुलसूम ने भी खुतबा दिया। और उस खुतबे में आपने क्या कहा? आपने अहले कूफा को मुखातब होकर कहा कि ए अहले कूफा, खामोश हो जाओ, तुम्हारे मर्दों ने हमारे मर्दों को कत्ल किया है, तुम्हारी औरतें हम पर रोती हैं, खुदा हमारे और तुम्हारे दरमियान रोज़े क़यामत फैसला करेगा। और कनीज़ाने सैयदा, तारीख बताती है कि जहाँ जहाँ पर जनाबे ज़ैनब ने खुतबा दिया है, वहाँ वहाँ पर जनाबे उम्मे कुलसूम ने भी खुतबा दिया है। और इतना फसी व बलीग खुतबा दिया है कि उनके खुतबे के बाद तमाम औरतें उनके खुतबे को सुनकर अपनी छतों से नीचे आई हैं और उन्होंने बाकायदा उनके पास पहुंचकर ये सवाल किया है कि आप किस खानदान के कैदी हैं। तो खुद उन्होंने बयान किया कि हम आले मोहम्मद के कैदी हैं। और कनीज़ाने सैयदा, जिस तरह से जनाबे ज़ैनब ने अपने भाई के पैगाम को अपने भाई के इन तक पैगाम को तकमील तक पहुंचाया है, इसी तरह से जनाबे उम्मे कुलसूम ने भी अपने भाई के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया है। और कनीज़ाने सैयदा, तारीख में सबसे बेहतरीन खुतबा जनाबे उम्मे कुलसूम का जो मिलता है, वो अहले कूफा को मुखातब कर कर जनाबे कुलसूम ने ये खुतबा दिया है कि तारीख बताती है, रावी का बयान है कि जब हम लोग हज की अदायगी के बाद कूफे में दाखिल हुए तो देखा कूफे का शहर में पूरा मुकम्मल सन्नाटा हो गया है, खामोशी है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे शहर को दुल्हन की तरह आरास्ता किया जा रहा है, हर तरफ शोर और शादमानी है। इसी असना में वो रावी कहता है कि मेरी नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर गई। मैंने सवाल किया कि ये सर किसका है, तो मालूम हुआ कि ये नवासे रसूल का सर है। और ये कहना था कि उसी दौरान मैंने देखा कि एक खातून को देखा जो खुतबा दे रही थी। मैंने सवाल किया कि ये कौन बीबी है, तो लोगों ने बताया ये अली की बेटी उम्मे कुलसूम है। फिर उसने कहा कि मैंने सुना कि जनाबे उम्मे कुलसूम ने अहले कूफा से मुखातब होकर सवाल किया और कहा, ए अहले कूफा, अपनी नज़रों को नीचे झुका लो।
کیا تمہیں خدا اور رسول سے شرم نہیں آتی؟ تمہیں حرم رسول کا تماشا دیکھ رہے ہو کہ جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ پھر یاسیر و کوفہ اور شام جب بنی خزرمہ کے دروازے پہ ٹھہرایا گیا تو جناب ام کلثوم کی نگاہیں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر پر گئی، اور جناب ام کلثوم نے ایک بلند آواز سے گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد اس طرح سے بین فرمائے اور کہا کہ تم پیغمبر اسلام کا کیا جواب دو گے اگر انہوں نے کل تم سے پوچھ لیا کہ تم نے میری امت کے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے بعد میرے اطرت میرے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو ان میں سے کچھ تو تم نے رسن بستہ اسیر تم نے ان میں سے کچھ کو رسن بستہ اسیر کیا ہے، اور کچھ کو تم نے ان کا خون ناحق خون کربلا کی زمین پر بہایا ہے۔ پھر راوی کہتا ہے کہ کوفے کی خواتین نے جب یہ سنا تو اپنے اپنے چھتوں سے نیچے آ گئیں، اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ ان قیدیوں کا تعلق آل محمد سے ہے تو وہ آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے آل محمد کا مرثیہ پڑھا، ان پر خوب گریہ کیا۔ کنیزان سیدہ، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام کلثوم کی جو شہادت ہے اس شہادت کے سلسلے میں مختلف روایت ہے، لیکن سب سے زیادہ جو علماء اہل شیعہ اور جو راویان اہل شیعہ نقل کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب ام کلثوم بعد کربلا صرف 3 دن یا کچھ دن زندہ رہی، اور اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اور آپ کی شہادت کس طرح ہوئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی طبی موت مری تھی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ طبی موت نہیں تھی بلکہ کسی ظالم کے زہر سے آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور کنیزان سیدہ، جناب ام کلثوم اپنے بھائی کے غم میں اتنا ڈوب گئی تھی کہ ہمیشہ یہ مرثیہ پڑھتی تھی کہ تم نے میرے ماں جائے کو بغیر دفاع کے شہید کر دیا، پس ہلاکت ہو تم پر، تمہیں جلدی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تم ایسے عظیم انسان کا خون بہایا ہے کہ جن کے خون بہانے کو خدا اور محمد نے بالکل حرام قرار دیا تھا۔ پھر کہا سیدہ زینب نے اس انداز سے مرثیہ پڑھا ہے کنیزان سیدہ کہ ہر دیکھنے والوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آپ کے مرثیے نے تمام کوفے والے جو سنگ دل تھے، جیسے ہی آپ کے ان مرثیوں کو سنا، آپ کے اس خطبوں کو سنا، تمام کی تمام کوفے والوں کی آنکھیں بھر آئیں، اور آپ کے مرثیوں نے ان کوفے والوں کے جو سنگ دل تھے ان کے دلوں کو نرم کر دیا۔ اور بی بی نے مرثیے میں مرد اور عورت تمام لوگ سوگوار تھے۔ اور کنیزان سیدہ، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام کلثوم کے خطبات بہت ہیں، لیکن کچھ خطبات اور مرثیات ایسے ہیں کہ جو جناب ام کلثوم کے بہت مشہور تھے۔ ایک خطبہ جو میں نے خود آپ کے سامنے بیان کیا وہ خطبہ تھا کہ جو جناب ام کلثوم نے کوفے میں پہنچنے کے بعد دیا تھا۔ کنیزان سیدہ، پھر یہ جناب ام کلثوم جب یہی اہل حرم کا قافلہ پلٹ کر مدینے پلٹا ہے تو جب یہ قافلہ جیسے جیسے مدینے کے قریب پہنچتا گیا، یہ بجائے یہ کہ اہل قافلہ خوش ہوتے، اس خوشی کے بجائے وہ لوگ غمگین تھے، کیونکہ کنیزان سیدہ جب کوئی اپنے وطن جاتا ہے تو بڑا خوش ہو کر جاتا ہے، لیکن یہ ایسا قافلہ تھا کہ جب مدینے میں پلٹا تو خوش نہیں تھا۔ اور یہاں تک کہ جیسے ہی جناب ام کلثوم نے مدینے کے پر نگاہ پڑی، مزار رسول پر نگاہ پڑی، فوراً جناب کلثوم نے ایک مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ مرثیہ کیا تھا کہ اے میرے نانا کے مدینے، میرے آنے کو قبول نہ کرنا، اے میرے نانا کے مدینے، میرے آنے کو قبول نہ کرنا۔ کیوں نہ قبول کرنا؟
کیونکہ یہ زینب جب مدینے سے گئی تھی تو اس کے ساتھ، یہ کلثوم جب مدینے سے گئی تھی تو اس کے ساتھ اس کے سروں پر اس کے بھائیوں کا سایہ موجود تھا، اس کے بھانجوں کا سایہ موجود تھا، لیکن کنیزان سیدہ اب یہ کلثوم جب پلٹ کر آئی ہے تو کوئی بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اس طرح سے جناب ام کلثوم نے مدینے میں مرثیہ پڑھا، اور مرثیہ پڑھنے کے بعد آپ مزار رسول پر گئیں، اور مزار رسول پر جانے کے بعد اپنی روداد سنائی اور کہا اے نانا میں لٹ کر آ گئی، اے نانا مجھ پر وہ ستم ہوئے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، اے نانا ہمیں اتنے ظلم کیے گئے کہ ہمیں بے مخنہ و چادر شام و کوفہ پھرایا گیا، اے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں کھول کر دکھاتی کہ میرے بازوؤں میں کس طرح سے رسن جکڑی گئی۔ ہاں کنیزان سیدہ، تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب زینب و ام کلثوم مدینہ پلٹ کر آئی ہیں تو مسلسل اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے، مسلسل اپنے بھائی کی عزا بچھائی ہے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب ام کلثوم اپنے بھائی کو روتے روتے، ایک وہ وقت آیا کہ جب جناب کلثوم کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی یہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ آپ کی مزار دمشق میں ایک سیریا جگہ ہے، وہاں پہ آپ کے قبر رسول ہے۔ وہاں کنیزان سیدہ، یہ امام حسین کی وہ بہنیں ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ جناب ام کلثوم کے پاس اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا تو جناب عباس آگے بڑھے اور کہا بہن کلثوم میں آپ کی طرف سے اپنے آقا حسین پر فدا ہو جاؤں گا۔ ہاں کنیزان سیدہ، یہی وجہ ہے کہ جب عباس کا کٹا ہوا سر آیا تو سب سے پہلے کلثوم نے آگے بڑھ کر لیا اور کہا لاؤ میرے بھائی کا سر مجھے دے دو، مجھے اپنے بھائی کی غیرت پر سلام ہے کہ میرا بھائی اتنا غیرت دار تھا کہ جس کا سر نیزے پر بلند نہیں تھا تو لوگوں نے سوال کیا، سید سجاد نے اپنے چچا کے سر سے سوال کیا اے چچا آپ نوکے نیزہ پر بلند کیوں نہیں ہوتے؟ تو ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں کہ مجھے فاطمہ نے اس لیے مانگا تھا کہ میں زینب و ام کلثوم کی چادر کی حفاظت کروں گا، لیکن میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ عباس کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں نیزے پر بلند ہوتا ہوں تو مجھے بیویوں کے کھلے سر نظر آتے ہیں۔ ہاں کنیزان سیدہ، یہی وجہ ہے کہ عباس کا سر نیزے پہ بلند نہیں تھا بلکہ گھوڑے کی گردن سے عباس کے سر کو لٹکایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین یا حسین، یا حسین، یا یا حسین، یا حسین، یا یا حسین، حسین، یا حسین، عالیہ یا کی سب حسین، صبح سے جی جی یا یا درخواست حسین، حسین، کریں یا اور ڈاؤن حسین، شروع کریں۔ یا یا حسین، حسین، یا حسین، عالیہ کی سہ کے ہر ظلم و ستم قید رجن بل بلا قافلہ آل محمد کا چلا کر بلا اور قریبان خوشبو ابن زہرا لاکھ چاہا کہ سنبھالے پر سنبھالا نہ گیا گر کے ناقے سے
دی زینب مزتر نے صدا، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندانی شام سے چھٹ کر، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، اب نہ یہاں سے گھر جائے گی، لوٹ کے یہ ماں جائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندانی شام سے چھٹ کر، بعد تیرے ایسا لوٹا گھر، سر پہ نہ چھوڑی ایک کی چادر، کھینچ لیا بیمار کا بستر، دیتی رہی میں دہائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندانی شام سے چھٹ کر، تاریخی راستے انجانے، دشمن ہر سو نیزے تانے، کرب و بلا کے بن میں نہ جانے، کیسی شام تھی آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندانی شام سے چھٹ کر، حسرت تو تھی جانے خواہر، دیتے اجازت گر یہ ستم گر، میت پر کچھ دیر ٹھہر کر، ڈولے تھی ماں جائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندانی شام سے چھٹ کر، سر کھولے بے مخنا چادر، آدھا لے گئے ہم کو در در، کیا بولے ایک ایک قدم پر، کس کس کی یاد آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندانی شام سے چھٹ کر، چلتے چلتے شام جو پہنچے، کچھ مت پوچھو بھیا ہم سے، موت تو تھی بہتر جینے سے، موت مگر نہ آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندانی شام سے چھٹ کر، تیری یاد میں اس دکھیا کے، آنسو اتنا پر تھمتے تھے، کس کو پتا تھا اس صورت سے اس کو ملے گی رہائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو رات شام سے چھٹ کر، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، اب نہ یہاں سے گھر جائے گی، لوٹ کے یہ ماں جائی،
زینب آ گئی بھائی سین 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 یاو سے یاو سے یاو سے یاو سے یاو سے